الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ودعا بدعوتهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العلي العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، اور كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حفاظ نظام، سامنے بیٹھے ہوئے بزرگوں، دوستوں، عزیز طلبہ اور طالبات، پردہ نشین ماں اور بہنیں، آج کا یہ اجلاس اور آج کا یہ پروگرام، جیسا کہ آپ کو بخوبی معلوم ہے، مکتب رحمانی بھگوان پور کی طرف سے منعقد کرایا گیا ہے، اور اس مکتب رحمانی کے روح رواں اور اس مکتب رحمانی کے بہتر انداز میں تعلیم و تربیت دینے والے حافظ قاری حفظ الرحمان صاحب، جنہوں نے بھگوان پور میں مکتب رحمانی کو اپنے معاونین، مخلصین اور محسنین کے تعاون سے قائم کیا. یقیناً وہ حضرات جنہوں نے مکتب رحمانی کے قیام میں اپنا تعاون دیا ہے، وہ قابل سب تشکر اور مبارکباد. ہمارے بزرگوں نے آج آپ کو آواز دی ہے، ہمارے بڑوں کی طرف سے یہ پیام اور پیغام مسلسل دیا جا رہا ہے کہ ہر گاؤں میں مکتب کا قیام ہونا چاہیے. بلکہ اب بزرگوں کی طرف سے اور بڑوں کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہر مسجد میں یقینی اور ضروری طور پر مکتب کا قیام ہونا چاہیے. اور اس سے آگے بڑھ کر ہمارے علماء نے فرمایا ہے کہ اب مساجد ہی نہیں، ہر محلے اور اس سے آگے ایک قدم نکلتے ہوئے ہر گھر میں مکتب کا قیام ہونا چاہیے. اس لیے کہ ان مکاتب سے جو نسل تیار ہوتی ہے، جو بچے ہمارے تیار ہوتے ہیں، وہ ہمارے مستقبل کے ہادی، رہنما اور رہبر بننے والے. انہی نوجوان اور انہی بچوں میں اور انہی بچوں کے ذریعے سے ہمارا معاشرہ تشکیل پاتا. تو اس لیے ہر مسجد میں مکتب کا قیام لازمی طور پر ہونا چاہیے، اور ان مکاتب کا بھرپور تعاون کرنا، اور اس کے لیے مسلسل کوششیں کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک والدین کی طرف سے اور ماں باپ کی طرف سے بچوں کو سب سے بہترین تحفہ جو دیا جاتا ہے، والدین کی طرف سے سب سے بہترین عطیہ جو اپنی اولاد کو دیا جاتا ہے، وہ اس کی دینی تربیت ہے. قرآن و حدیث کے علم ہے. یہ والدین کی طرف سے اپنے بچوں کے لیے، اپنی اولاد کے لیے سب سے بہترین عطیہ اور سب سے بہترین تحفہ ہے. اور یقیناً دینی تربیت اور قرآن و حدیث کی تعلیم انہی مکاتب اور مدارس سے ہم کو اور آپ کو حاصل ہوا. اس لیے جن لوگوں نے بھی بھگوان پور کی اس چھوٹی مسجد میں مکتب رحمانی کا قیام کیا ہے اور اس کے لیے اپنا تعاون دیا ہے، میں ان سبھی حضرات کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور یقین جانیے آپ نے جو کچھ سرمایہ اس میں لگایا، یقین جانیے آپ کا جو بھی قدم اس کے لیے اٹھا ہے، اور یقین
مساجد کے استحکام، مدارس کے قیام سے بڑا اور اس سے بڑھ کر کوئی نیکی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑا کوئی کار خیر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جن لوگوں نے بھی تعاون کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس اعلان اور اس پیغام کی برابر کو شریک ہے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، لوگوں تقوی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں، بھلائی اور خیر کے کاموں میں تمہارا تعاون، تمہاری محنت، تمہارا سرمایہ لگنا چاہیے۔ وَلَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور لوگوں گناہ کے کاموں میں، ظلم کے کاموں میں، لوگوں کو ستانے اور پریشان کرنے والے کاموں میں تمہارا تعاون اور تمہاری محنت اور تمہارا سرمایہ نہیں لگنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگوں ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ تم نے اگر نیکی اور کار خیر میں اپنی محنت لگائی ہے، اپنا سرمایہ لگایا ہے، اپنی قوت لگائی ہے، اپنا پیسہ لگایا ہے، تو تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ یہ محنت اور یہ سرمایہ کا لگانا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اخلاص اور للہیت کے ہونا چاہیے، نام آوری کے لیے، شہرت کے لیے اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جو بھی عمل اخلاص کے ساتھ انجام دیا جاتا ہے، جو بھی کام اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قبول بھی فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت بھی اس کام کے سلسلے میں ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ مکتب رحمانی اس آبادی کے لیے ایک لازمی حصہ ہے، اس لیے کہ یہاں سے بچوں کو قرآن کا علم ملے گا، یہاں سے بچوں کو حدیث کا علم ملے گا، یہاں سے بچوں کو یہ معلوم ہوگا کہ اپنے والدین کے ساتھ ہمیں کیا سلوک کرنا ہے، یہاں سے معلوم ہوگا کہ معاشرے میں ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہاں سے معلوم ہوگا کہ اللہ کیا چاہتا ہے، یہاں سے علم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، ان کا پیغام اور ان کا پیغام اور ان کا اسوہ۔ اس لیے یہ مکتب ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ، بہت ہی فلاح کا ذریعہ ہے، اور جن لوگوں نے بھی اسے قائم کیا ہے، یقیناً ان کے دل میں جو یہ جذبہ بھرا ہے، ان کے دل میں جو یہ بات آئی ہے، یقین جان لیں یہ اللہ کی طرف سے بات آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے اپنا موبائل لیجیے گا اس کے بعد مدینہ منورہ میں تشریف لائے، تو وہاں مسجد نبوی کے ساتھ صفہ جو چبوترا تھا، وہاں سب سے پہلے تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ صحابہ کرام وہاں آتے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل۔ پوری دنیا میں جہاں بھی مدارس اور مکاتب قائم ہیں، وہ تمام مدارس اور مکاتب ان کا روحانی سلسلہ دراصل اسی صفہ نبوی سے، اسی صفحے سے تمام مکاتب اور مدارس کا سلسلہ چلا ہوا ہے۔ اس لیے یہ مکتب رحمانی بھی اسی صفحہ نبوی سے تعلق رکھتا ہے۔ لہذا اس مکتب رحمانی کو ترقی دینا، اس میں اپنا سرمایہ لگانا، اس میں کوششیں کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اور آپ کی ذمہ اتنا علم حاصل کرنا، قرآن و حدیث کا اتنا اتنی معلومات رکھنا اور قرآن و حدیث کو اتنا پڑھنا کہ اس کے ذریعے سے ہمیں احکام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا علم آ جائے، فرائض کا اور شریعت کی بنیادی چیزوں کا، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان باتوں کا، ان مسائل کا، ان احکامات کا علم حاصل ہو جائے۔ اتنا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے ذمہ پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا، اتنا علم حاصل کرنا جس کے ذریعے سے فرائض کا اور احکام کا ہمیں علم حاصل ہو جائے، ہر مسلمان کے ذمہ فرض اور لازم ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ان احکامات کا علم، ان فرائض کا علم، ان شرائع کا علم اور قرآن و حدیث کی باتیں ہمیں کہاں سے معلوم ہوں گی؟ انہی مدارس اور مکاتب سے ہمیں یہ چیزیں حاصل ہوں گی۔ لہذا یہ مکاتب اور یہ مدارس ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی خیر کا ذریعہ ہے۔ اس کو ترقی دیجئے، اس میں اپنا سرمایہ لگائیے اور اس کے لیے جتنی کوششیں ہو سکے ہم سب مسلمانوں کو اور ہم
तमाम लोगों को बिलखुसूस बाशिंदगान भगवान को इस सिलसिले में मुकम्मल बेदारी का और मुकम्मल तौर से ताउन देना चाहिए। बुजुर्गों, हमारे बुजुर्गों ने फरमाया है कि तालीम के हासिल होने के लिए और इल्म हासिल होने के लिए 3 काफ का होना जरूरी है। 3 काफ का जमा होना हमारे बुजुर्गों ने फरमाया जरूरी है। पहला काफ क्या है? हमारे बुजुर्गों ने ये फरमाया है कि कासे मादर, कासे मादर का मतलब उर्दू जुबान में माँ का प्यार, माँ का कठोर से हम कहते हैं। बुजुर्गों ने ये फरमाया, इसकी तशरीह ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा कामयाब हो, आप चाहते हैं कि आपके बच्चे के सिलसिले में उनके असातिज़ा पूरी दिलचस्पी रहे, मुकम्मल मोहब्बत के साथ, हमदर्दी और खैरखाही के साथ आपके बच्चे को तालीम दें और पढ़ाएं, तो हर माँ को ये चाहिए कि अपने घर का प्यारा अपने बच्चों के उस्ताद के पास भेजना चाहिए। कैसे भेजना चाहिए? आपके घर में कोई मेहमान आया या आपके घर में उनका खाना बना है तो सिर्फ वो खाना आपके मेहमानों तक या आपके घर तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि प्याले के जरिए से, प्याले के वास्ते से खाने का कुछ हिस्सा आपके बच्चों के उस्ताद तक भी पहुंचना चाहिए। अगर हर माँ का प्याला अपने बच्चों के उस्ताद के पास पहुंचेगा तो यकीन जानिए असातिज़ा के दिल में उन बच्चों के सिलसिले में पूरी हमदर्दी जागेगी, पूरी मोहब्बत जागेगी और उस्ताद उन बच्चों को मुकम्मल हमदर्दी और खैरखाही के साथ और पूरी देवदारी और मेहनत के साथ उस बच्चे को मेरा और दूसरा काम क्या है? दूसरा काम है तीसरे पितर, बाप की थैली। यानी हर बाप को चाहिए, हर गार्जियन को चाहिए, हर बाप को चाहिए कि अपनी थैली का वो अपने बच्चों के असातिज़ा के लिए, अपनी मस्जिद के इमामों के लिए, अपने मदरसे के असातिज़ा किराम के लिए अपनी थैली का मुंह खुला हुआ रखना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर सैयदा अस्मा बिन्त अबी बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फरमाया था, तू की यूका अलैह, ऐसा थैली और सुराही के मुंह को बांध न दिया करो, इसलिए कि अगर तुमने अपनी थैली के मुंह को बांध दिया यानी उसमें से पैसे खर्च नहीं किए, अल्लाह तबारक व तआला भी ऊपर से बंद कर देंगे, और जब अल्लाह तबारक व तआला ऊपर से बंद कर देंगे तो तुम्हारे पास जो कुछ है वो खत्म होकर रह जाएगा, उसमें बढ़ोतरी और इजाफा न हो सकेगा। और अगर तुमने अपनी थैलियों का मुंह खुला हुआ रखा, नेकी के कामों में खर्च किया और अपने बच्चों के असातिज़ा पर अपनी थैली में से पैसे सर्फ किए, तो यकीन जानो अल्लाह तबारक व तआला भी ऊपर से मामले को खुला हुआ रखेंगे और अल्लाह तबारक व तआला की नवाज़िशात और उनकी करम फरमाइयाँ और उनके एहसानात में इजाफा होता रहेगा। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से फरमाया था, या बिलाल, ए बिलाल, फक़्र फाक़ा का डर न करो, फक़्र तंगदस्ती से न करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें देने वाले हैं, इसलिए तुम अल्लाह तआला के रास्ते में खर्च करते रहा करो। तो इसलिए दूसरा काम है तीसरे बिदर, बाप की थैली का मुंह खुला होना चाहिए, वहां से पैसे बच्चों के असातिज़ा के पास पहुंचना चाहिए, महल्ले के अइम्मा के पास पहुंचना चाहिए, मदरस के असातिज़ा के पास पहुंचना चाहिए, और ये पैसों का पहुंचना तनख्वाह के अलावा होना चाहिए। यकीनन आप अपने बच्चों की फीस भी अदा करते हैं, अपने इमामों को तनख्वाह भी दिया करते हैं, लेकिन आप अपना पैसा दोस्तों हराम पे भी खर्च किया करते हैं और दीगर जगहों पर भी खर्च किया करते हैं। आपको ये चाहिए कि महीने में एक मरतबा अपने बच्चों के असातिज़ा के पास जाइए, उनसे मुसाफहा कीजिए और कुछ तोहफा और नज़राना अपने बच्चों के असातिज़ा को दीजिए। आपका ये नज़राना, आपका ये हदिया और आपका ये तोहफा बहुत कीमती तोहफा बनेगा। उन असातिज़ा के दिल में आपके बच्चों के लिए जगह बनेगी, मोहब्बत जागेगी, हमदर्दी जागेगी, वो पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत और खूब के साथ आपके बच्चों को पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों के लिए असातिज़ा की हमदर्दी और खैरखाही बेदार हो जाए, यकीन जानिए वो बच्चा दुनिया और आखिरत दोनों जगह कामयाब बनकर सामने आए। और तीसरा काम जो है वो ये है काबिश उस्ताद।
جب ماں کا پیارا اساتذہ کے پاس پہنچے گا، باپ کی تھیلی اساتذہ کے لیے کھلی رہے گی، تو یقیناً اساتذہ کی محنت اور اساتذہ کی کاوش میں اضافہ ہوتا رہے گا، اور اس طریقے سے جو بچہ پڑھے گا تو یقیناً خوب اچھا پڑھے گا، اس کی جو تعلیم ہوگی وہ خوب اچھی تعلیم ہوگی اساتذہ کی محنت کے صدقے میں، اور اس کے نتیجے میں آپ کے بچے کامیاب اور کامران ہو کر نکلیں گے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ان تین کاف کا جمع ہونا ضروری ہے۔ آپ کو اس سلسلے میں بھرپور بیدار ہونا چاہیے اور اس کا بھرپور خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو مکتب رحمانی ہے، آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ بھرپور اس کا تعاون کریں گے، آپ اس مکتب کا اس لحاظ سے تعاون کریں گے کہ یقیناً یہاں سے قرآن اور حدیث کا علم پھیلے گا، قرآن و حدیث کا نور پھیلے گا، اور جہاں سے قرآن و حدیث کا نور پھیلتا ہے وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت محبوب ہے، وہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پیارا ہے۔ ایک پیغام تو آپ حضرات کو یہ دینا تھا، دوسرا پیغام آپ حضرات کو یہ دینا ہے، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا نمونہ بناتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی کو دیکھ کر کے عمل کرتا ہے اور کسی نہ کسی کو دیکھ کر کے کوششیں کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارے حالات کا علم کس کو ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر ہمارا خیر خواہ اور بہی خواہ اور ہمارا ہمدرد کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اے لوگوں، اگر تمہیں کسی کو اپنا نمونہ بنانا ہے، کسی کو تمہیں آئیڈل بنانا ہے، مشہور ہے نا کہ خربوزہ کو دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے، تو اگر کسی کو نمونہ بنانا ہے، کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے، کسی کی زندگی کو دیکھ کر اپنی زندگی بنانی ہے، کسی کے طریقہ اور نہج کو دیکھ کر اسی طریقے اور نہج پر آپ کو عمل کرنا ہے اور چلنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اے لوگو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ عبادات کس طرح فرمایا کرتے تھے، آپ نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، آپ کی زندگی کیا تھی، آپ کا جاگنا، آپ کا چلنا، آپ کا پھرنا، آپ کا لوگوں سے معاملات کرنا، آپ کا لوگوں سے ملنا جلنا کس انداز کا ہوتا تھا، یہ تمام کا تمام ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے۔ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کے مطابق، ان کے طریقے کے مطابق اور اسی نمونے کے سانچے میں اپنی پوری زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ بہترین آئیڈیل ہے۔ آپ نماز کس طرح پڑھا کرتے تھے، آپ جب لوگوں سے ملتے تو کس طرح ملا کرتے تھے، آپ کے خانگی معاملات کس انداز کے تھے، خارجی معاملات کس انداز کے تھے، ازواج مطہرات سے آپ کا کس طرح کا تعلق تھا اور کس طرح کا معاملہ تھا، یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اور اسی نمونے کے مطابق ہماری اور آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ پیغام دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب لوگوں کو اس پر اٹھانا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، پورا وقت ہمارے اور آپ کے لیے نمونہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں کے سلسلے میں نماز کیسے پڑھا کرتے ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ ہوتے، ہم سے باتیں فرما رہے ہوتے، ہم سے دل لگی کی باتیں ہو رہی ہوتی اور بھی دیگر معاملات ہم سے ہو رہے ہوتے، اور اسی دوران اگر مسجد سے اذان کی آواز آتی فوراً آپ خاموش ہو جاتے، فوراً آپ پر سکوت طاری ہو جاتا اور پھر اذان کا جواب دینے لگتے۔ ہمارا اور آپ کا معاملہ کیا ہے؟ اذان ہو رہی ہے اور ہم دنیاوی باتوں میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے ہم گانے بجانے میں مصروف ہیں، اذان ہو رہی ہے اور ہم دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں۔ بزرگوں،
جب آزان کے کلمات ہمارے کانوں میں پڑھنا چاہیے تو پھر ہماری زندگی میں ایک بدلاؤ اور ہماری زندگی میں فوری طور پر انقلاب پیدا ہونا چاہیے اور ہمیں فوری طور پر خاموش ہو کر آزان کے کلمات کا جواب دینا چاہیے. یہ آزان کے کلمات کا جواب لفظی جواب. اور پھر اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد اس طرح ہمارے پاس سے اٹھ کر آپ تشریف لے جاتے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو, ہم سے کوئی شناسائی نہ ہو, ہم سے کوئی معرفت اور ہم سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. اس طرح کا معاملہ آپ فرمایا کرتے تھے. یعنی فوراً آپ وہاں سے اٹھتے اور نماز کی تیاری میں لگ کر مسجد میں تشریف لے جایا. ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے, ذرا جائزہ لے کر دیکھیں. اذان ہو رہی ہے اور ہمارے کان پہ جو نہیں رہی, اذان ہو رہی ہے اور ہم دنیاوی کاموں میں ادھر ادھر لہو و لعب میں مشغول ہیں. بزرگوں دوستو, جب اذان ہو جائے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے, ہر مسلمان پر فرض عین ہے کہ وہ ہر حال میں جہاں بھی ہو اور جس حال میں بھی ہو فوری طور پر دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر نماز کی جانب دوڑ پڑے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ. یہ جمعہ کے دن کے لیے خاص ہے کہ جیسے ہی آسان ہو آپ کو تمام امور تمام کاموں کو چھوڑ کر اللہ کے ذکر مسجد کی طرف, اللہ کی یاد کی طرف بھاگنا چاہیے اور دوڑ کر وہاں جانا چاہیے. جمعہ کے دن اذان ہونے کے بعد دنیا کا کوئی کام کرنا حرام ہے, خرید و فروخت کرنا حرام ہے, دنیاوی امور میں لگے رہنا حرام ہے. بقیہ اور اوقات میں اذان ہوتے ہی تمام امور حرام تو نہیں ہو جاتے, لیکن جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اس کے بعد کسی اور کام میں لگنا یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں, یہ صحابہ کرام کا طریقہ نہیں, یہ ہمارے بزرگان دین کا طریقہ نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں, صحابہ کرام احوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ. آپ دیکھو گے کہ ان کا خرید و فروخت کرنا, ان کا تجارت کرنا, ان کا سوداگری کرنا اور دنیا کے کاموں میں لگے رہنا اللہ کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا. وہ تجارت میں لگے ہوئے ہیں, وہ خرید و فروخت میں لگے ہوئے ہیں. اسی وقت اور اسی اسنا میں اگر اذان کی آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو فوری طور پر اپنے کاموں کو چھوڑ کر وہ نماز کے لیے, اللہ کے ذکر کے لیے اور دین کے کاموں کے لیے نکل پڑتے ہیں. رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے تجارت ان کو غافل نہیں کرتی, اللہ کی یاد سے خرید و فروخت ان کو غافل نہیں کرتی. وہ نمازوں میں اور زکوٰۃ دینے میں اور دین کے کاموں کو کرنے میں, انجام دینے میں فوری طور پر لگ جاتے ہیں. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. اس لیے کہ انہیں خوف ہے, انہیں ڈر ہے, وہ یہ جانتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور دنیا کے تمام امور کا, دنیا کے تمام کاموں کا, دنیا کے ہر عمل کا انہیں حساب دینا ہے. اس لیے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں. ہمارے اور آپ کے دل میں نہ اللہ کا خوف نہ آخرت کی فکر ہے. دوستو بزرگوں, یہ بڑی بے حسی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے لوگو, آپ دیکھو گے صحابہ کرام کو جن کے سامنے قرآن کریم کا نزول ہو رہا ہے, ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ قرآن کریم کی آیات کو سنتے ہیں تو تھر تھر کانپنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی آیات کو سننے کے بعد, قرآن کریم کو سننے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو کی لڑی جاری ہو جاتی ہے, ان کی آنکھیں ٹمٹما جاتی ہیں. اس لیے کہ انہوں نے حق کو جانا, حق کو پہچانا تو فوری طور پر ان پر اس حال کا اثر ہوتا ہے. ہمارا اور آپ کا حال یہ کہ ہم قرآن کو سنتے ہیں, ہم دین کی باتیں سنتے ہیں اور ہمارے جسم پر اور ہمارے دل میں کوئی اثر نہیں پیدا ہوتا. یہ کیا بات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگوں, ترمذی شریف کی حدیث بھی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ابن آدم کوئی گناہ کرتا ہے, جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قلب اور دل پر ایک سیاہ دھبا لگے گا. اگر اسے توبہ کی توفیق ہو گئی, اس نے توبہ کر لیا, اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لیا, وہ سیاہی دھل جاتی ہے, اس کا قلب روشن ہو جاتا ہے. اور اگر اس نے اللہ سے توبہ نہیں کی, اپنے گناہوں سے معافی نہیں مانگا, اللہ کے
کے سامنے رویا گر گرایا نہیں تو اس کے دل کی سیاہی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، اور یہ سیاہی اتنی بڑھتی ہے کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور حال اس انسان کا یہ ہوتا ہے کہ کوئی خیر کی بات اس کے دل پر اثر انداز نہیں ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث پڑھا جاتا ہے، قرآن کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پیش کی جاتی ہیں، مگر اس کا دل اسے قبول نہیں کرتا، اس کے دل پر اثر نہیں ہوتا۔ یہ اس لیے ایسا ہوتا ہے کہ ان کا پورا قلب اور پورا دل گناہوں کی نحوست سے اور دیگر گناہوں کے کرنے کی وجہ سے ان کا پورا دل سیاہ ہو گیا ہے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہمیں اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ہم سب لوگوں کو اپنے دل کو درست کرنا چاہیے، ہم سب لوگوں کو اپنا نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بنانا چاہیے۔ صحابہ کرام کا حال آپ نے دیکھا، صحابہ کرام کا حال آپ نے سنا، ان کا حال یہ تھا کہ اگر قرآن و حدیث کا انہیں علم حاصل ہوتا، قرآن و حدیث کی کوئی بات انہیں معلوم ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ان کے کانوں میں پڑتی یا کوئی حکم ہوتا تو اس سے بال کے برابر انحراف نہیں کیا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کا موقع ہے، آپ جانتے ہیں کہ مسلمان اور صحابہ کرام کی زندگی میں یہ مشکل ترین مرحلہ تھا۔ کفار و مشرکین اور یہود پورا ہر چہار جانب سے انہوں نے مدینہ منورہ کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے مدینہ آباد سے باہر نکل کر خندقیں کھدوائی، اس لیے اس لڑائی اور اس جنگ کا نام غزوہ احزاب بھی ہے۔ غزوہ احزاب، احزاب کے معنی جماعتوں کے آتے ہیں، چونکہ یہود بھی ایک جانب سے آئے تھے، کفار و مشرکین بھی دوسرے جانب سے آئے تھے، اس لیے اس غزوے کا نام غزوہ احزاب ہے۔ اور دوسرا نام غزوہ خندق ہے، اس لیے کہ اس موقع پر خندق کھودی گئی تھی اور خندق کے ذریعے سے مدینہ پاک کی حفاظت کی گئی تھی، مسلمانوں کو بچایا گیا تھا، مسلمانوں کی حفاظت کی گئی تھی۔ یہ مشکل ترین مرحلہ مسلمانوں کے لیے تھا، یہ تھا کہ دنیا کی یہ پوری اقوام اور دنیا کی یہ تمام لوگ پورے جتھے کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ خوف یہ تھا کہ مسلمانوں کی تھوڑی سی جماعت کہیں مغلوب ہو کر ہمیشہ کے لیے نیست و نابود نہ ہو جائے۔ جب خندق کھودی گئی، کفار و مشرکین دوسری جانب ہے اور دوسری جانب صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بڑا مشکل وقت تھا، دشوار گزار مرحلہ تھا۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور نصرت یہ آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیز و تند آندھیاں چلا دی، ایسی ہوا چلی اور ایسی ٹھنڈک کہ صحابہ کرام نے حال یہ رکھا کہ دماغ مچنے لگے، لوگ ٹھٹھرنے لگے۔ اس سخت ترین مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک سجدہ میں ڈالے، سجدہ میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس مشکل کا ایک پورا دن گزر گیا، شام ہوئی، تمام صحابہ کرام تھکن سے چور ہیں، سخت ٹھنڈک کی رات ہے۔ اس موقع پر تمام صحابہ کرام آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا اور یہ فرمایا کوئی ہے جاگنے والا جو ان لوگوں کی خبر لائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بغل میں موجود تھا، میں جاگ رہا تھا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی، میں خاموش رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کا اعلان فرمایا کوئی ہے جاگنے والا جو ان کی خبر لائے، کیا ان کے احوال ہے؟ فرماتے ہیں کہ میری ہمت نہ ہوئی، ایسے حالات تھے میں پھر بھی خاموش رہا۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حذیفہ، جب میرا نام لیا تو میں نے کہا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ، حذیفہ حاضر ہے یا رسول اللہ، فرمائیں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حذیفہ اٹھو اور جاؤ ذرا ان دشمنان اسلام کی خبر لاؤ، وہ کس حال میں ہیں؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب ٹھنڈک کی رات تھی، بڑا دشوار گزار مرحلہ تھا، ہمت جواب دے چکی تھی، مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا وہ نکلا تو آپ نے میرے جسم پر ہاتھ پھیر دیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہاتھ پھیرنا تھا، اتنی ٹھنڈک تھی، مگر جب میں نکلا ہوں تو مجھے اتنی گرمی محسوس ہونے لگی کہ پسینے آنے لگے۔ بہرحال میں نکلا، بڑا لمبا چکر کاٹ کے میں پہنچا ایسی جگہ جہاں ابو سفیان اور اس کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے، آگ جلا کر اسے تاپ رہے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ ابو سفیان کو احساس ہو گیا کہ کوئی دوسرا آیا ہے، اس نے کہا کہ بھائی ہمارے بیچ میں کوئی غیر تو نہیں ہے؟ حضرت
حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں ہی غیر تھا، میں نے جلدی سے اپنے بغل والے کا ہاتھ پکڑا کہ تم کون ہے بتا؟ جب میں نے پکڑا تو اس تدبیر سے اس نے بتایا اپنا نام، میری طرف کسی کا دھیان ہی نہیں گیا۔ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں نے باتیں کی کہ دیکھو اب ہمارے لیے یہاں ٹھہرنا ممکن نہیں ہے، ہوائیں تیز و دھند چل رہی ہے، آندھیاں چل رہی ہے، اور اتنی سخت ٹھنڈک میں ہمارے لیے یہاں رہنا مشکل ہے، لہذا یہاں سے چل رہے۔ چنانچہ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے سامنے دیکھا ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو جاتے ہوئے، ابو سفیان سامنے ہے، میرے جی میں آیا کہ تیر ماروں اور ابو سفیان کا کام تباہ کروں۔ میں نے ہاتھ تیر اور کمان ہاتھ میں لیے، میرے جی میں یہ بات آئی، مگر جب میں چلنے لگا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کہی تھی، حذیفہ کوئی نیا کام نہ کرنا، حذیفہ کوئی نیا کام نہ کرنا۔ تو مجھے جیسے ہی یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صرف اور صرف خبر لینے کے لیے بھیجا ہے، صرف اور صرف ان لوگوں کے سلسلے میں آگاہی لینے کے لیے بھیجا ہے، تو میں نے اپنا ہاتھ تیر کمان سے الگ کر لیا۔ مجھے سنانا یہ تھا کہ یہ وہ موقع تھا کہ ابو سفیان جو اللہ کا سخت ترین دشمن ہے، مسلمانوں کا سخت ترین دشمن ہے اور کفار کا سردار ہے، اگر وہ چاہتے تو اس کا کام تمام کر دیتے، مگر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نیا کام نہ کرنا۔ یہ خیال آنا تھا کہ میں نے اپنے دل سے بات چھٹک دی اور میں نے ابو سفیان پر حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ بزرگوں دوستو، یہ تھے صحابہ کرام، یہ تھے اللہ کے بندے، یہ وہ لوگ تھے جو اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر مٹنے والے تھے۔ ہم بھی انہی کے نام لیوا ہیں، ہم بھی انہی کے نام لیوا ہے، لہذا ہماری زندگی بھی صحابہ کرام کی زندگی کا نمونہ ہونا چاہیے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، من کان مستمن فلیستن بمن قد فات اولئک اصحاب محمد۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کو اپنے لیے نمونہ بنانا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کی روش اور طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے، اگر تم میں سے کوئی آدمی کسی کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہتا ہے، تو انہیں چاہیے کہ ایسے لوگوں کو اپنا نمونہ اور آئیڈیل بنائے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ تمام طرح کی لغزش سے پاک ہیں اور معمول و محفوظ ہیں۔ اولئک اصحاب محمد، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کہ صحابہ کرام کو اپنے لیے نمونہ بنانا، صحابہ کرام کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا چاہیے۔ ان کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہے کہ